بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے بغیر نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور اکیلا ان سب کا خالق اور رازق ہے۔ آج میں آپ کو ایک مختصر سا ایک ایکسپیریمنٹ دیتا ہوں، اور وہ ایکسپیریمنٹ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو غور سے دیکھیں، اور کبھی کبھار تنہائی کے اندر بیٹھ کر اس نام پاک کو اپنے سامنے رکھ کے کچھ دیر کے لیے تنہائی میں کوئی ذکر نہیں کریں، کوئی مراقبہ نہیں کریں، صرف اس نام پاک کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو تھوڑی دیر بعد ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ یہ نام آپ سے خود کلام کر رہا ہے۔ اور یہ بات کیوں نہ ہو، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ انسان کے اندرون کا ایک درد ہے۔ منطقی طور پر بھی اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر جب بھیجے گئے، حضرت انسان کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ایک منطقی طور پر بھی سوال آتا ہے ذہن کے اندر کہ یہ یار وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے دنیا میں مجھے بغیر میری اجازت کے بھیج دیا اور پھر دنیا سے مجھے بغیر میری چاہت کے ایک دن موت دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنا سیریس لیا ہے کہ دھرتی کا ایک ایک ذرہ اور کائنات کے اندر بکھرے ہوئے یہ جتنے رنگا رنگ نظارے ہیں، یہ سارے کے ساری چیزیں اور سارے کے سارے خلائق کو اس وحدہ لا شریک ذات نے انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ تو پھر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ باقی ساری فکریں چھوڑ کر اور باقی سارے کام چھوڑ کر میں اس بات کی فکر میں لگ جاؤں کہ یار جو ذات ہے اور وہ ذات بغیر میرے ارادے کے مجھے جو وجود بخشا اور بغیر میرے ارادے کے مجھے موت دے دے گی، تو مجھے ڈرنا چاہیے اس ذات سے کہ جس دن وہ کھڑا کر کے مجھ سے سوال کرے گی وہ ذات، تو پھر میں اس وقت کہاں جاؤں گا۔ اور یہ ہمارے جو روح کے اندر چوٹ لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ازل سے ہم کو بھیجا ہے، اور ہماری روح کی تازگی وہ اسی نام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ مولانا روم کیا پیارا شعر فرماتے ہیں کہ نام اوں چو بر زبانم می روم ہر بنے منہ از اصل دریا می شوم، کہ جب میں اس پاک ذات کا نام لیتا ہوں، جب درد دل سے میں اللہ کہتا ہوں، تو میرا ہر بنے منہ ایک شہد کا دریا ہو جاتا ہے۔ آج جو ہمارے اندر کی بے چینی ہے، اس بے چینی کا علاج یہی اللہ کے قریب ہونا ہے۔ شاید آپ اس کو ایک شاعرانہ تک بندی کہیں یا پھر ایک صوفیانہ ایک سوقیانہ فلسفہ کہیں، تو میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شعر کو پسند فرمایا، اور وہ بھی زمانے جاہلیت کا شعر۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لبید کے اس شعر کو کلام عرب کے اندر ایک بہترین شعر قرار دیا، اور وہ یہ شعر تھا: الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ کان کھول کے سن لو کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے اور ہر نعمت ایک دن زوال پذیر ہو جائے گی۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا دلی وابستگی تھی۔ اور ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ جا رہے تھے راستے میں حدیبیہ کے مقام پر، تو تحلیل اور تکبیر زور زور سے کہنے لگے صحابہ اکرام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارے طریقے سے صحابہ اکرام کو سمجھایا۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو تمہارے سواریوں کی اونٹوں کی گردنوں سے زیادہ قریب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ ارشاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منقول ہے۔ پھر ایک اور موقع پر ایک اعرابی آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس خدا کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیا پیارا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے ارشاد فرمایا کہ میں اس خدا کی دعوت دیتا ہوں کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے، اور جب تم کسی جنگل یا بیابان میں کھو جاؤ اور اس سے راستہ طلب کرو تو وہ تمہیں راستہ مہیا کر دے، اور پھر اگر تم کسی قحط میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاؤ اور تم اس سے مانگو تو وہ تمہارا قحط دور کر دے۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر بھی موجود ہے یہ روایت، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کا تعلق جوڑنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی ایسی تربیت فرمائی کہ جس کے ذریعے سے صحابہ کرام کا تعلق وہ اللہ کی ذات سے اتنا مضبوط ہو گیا کہ پھر وہ دنیا کے اندر اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کو ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، اور اللہ کے لیے جان دینا وہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط جو انہوں نے کسریٰ کے دربار میں بھیجا جب یہ قادسیہ کے لیے جا رہے تھے غالباً، تو اس کے اندر کیا ہے کہ تم شراب کے جس طرح دل دادا ہو، میں ایسی فوج لے کر آ رہا ہوں جو موت کی اسی طرح دل دادا ہے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک ہے، یہ نام پاک ایسا نہیں ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انٹروڈیوس کرایا اس نام کو، یہ نام پہلے سے چل رہا تھا۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی اللہ کا تصور تھا اور لوگ اللہ ہی کہتے تھے، اور اس کی دلیل کے اندر ایک تو یہ صحیح مسلم کا جو میں نے ابھی شعر پڑھا لبید کا، اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر بھی آپ دیکھیں سورۃ الزمر کے اندر آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي۔ یعنی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہ ضرور یہ بات کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکارتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، کہ اللہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ تمہیں کوئی رحمت پہنچا دے تو پھر اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اب اس موقع پر میں آپ کو ایک بہت ہی لطف اندوز اور بہت انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ ہے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل کے ایمان لانے کا واقعہ۔ اور اکرمہ بن ابی جہل یہ سنن نسائی کے اندر آتا ہے یہ واقعہ، جب مکے کو فتح کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے حکم دیا کہ 4 مرد اور 2 عورتوں کا حکم دیا، باقی سب کو امن دے دیا مختلف طریقے سے، لیکن ان کا حکم دیا کہ اگر یہ غلاف کعبہ کے ساتھ بھی ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اکرمہ یہ سن کر بھاگ گیا، اور اکرمہ جب بھاگ گیا تو وہ سمندر کے راستے سے جا رہا تھا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن جب یہ سمندر کے اندر بھنور کے اندر وہ کشتی پھنسی تو اکرمہ نے دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کو دہائی دے رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے۔ تو اس نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ بھئی زمین پہ تو تم بتوں کا نام لیتے ہو لیکن یہاں پر تم اللہ کا نام لے رہے ہو، بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ بھائی جب اس طرح بھنور میں کشتی پھنستی ہے تو پھر کوئی کام نہیں آتا، صرف اللہ ہی کام آتا ہے۔ تو اکرمہ نے نیت کری کہ اگر میں اس دفعہ بچ گیا تو پھر میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کے آؤں گا اور آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ ہوا یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش قسمتی ان کی منظور تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو قسمت بھی جس کی یاوری کرتی ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس طرح پہچاننا جس طریقے سے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے، یہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ وما قدر اللہ حق قدری، یہ بھی سورہ زمر کے اندر آیت آتی ہے والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایسی قدر ہی نہیں کی جس طریقے سے قدر کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا یہ عالم ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔
تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. اور شاعر نے کیا پیارا شعر کہا ہے، فارسی شاعر نے، ہزار بار بشویم زدہن مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، کہ اگر ہم ہزار بار اپنے منہ کو غسل دیں اپنے کام و دہن کو مشک اور عنبر سے، لیکن اس کے باوجود جب ہم اللہ کا نام لیں تو اس کے باوجود بھی اس نام کا لینا مجھے بے ادبی لگتی ہے. اور حقیقت یہ ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ کے لیے لوگ القابات لگاتے ہیں، اور بعض لوگ تو بہت زیادہ اس کے اندر غلو کر دیتے ہیں، 2 لائن کے القابات لگاتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی اس طرح کی شرط ہوتی کہ اس طرح کے القابات لگائے جائے اللہ کے ساتھ تعظیم و تکریم کے لیے، اور اس کے بعد اللہ کا نام لیا جائے، تو لوگوں کی عمریں گزر جاتی، لیکن کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مرتبہ نام لینے پر بھی قدرت نہیں رکھتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات اور اس کا علم، دنیا کے اندر ہر علم کی ایک حد ہے سوائے اس علم کے، کیونکہ قرآن کے اندر آ گیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ 7 سمندر یہ سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریف لکھنے لگیں لوگ، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اتنے سمندر اور آ جائیں اور ان کی سیاہی بن جائے. اس کو آپ جو ہے نا وہ اس کو اگر اس مفہوم کو اگر آپ کشادگی کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو انسان کی عقل پھٹ کے رہ جائے گی کہ ایک بوتل انک سے آدمی کتنے رجسٹر سیاہ کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت یہ ایسی چیز ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ جو بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتا ہے اپنا. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرمائے. اسی آرزو پر میں اس ویلاگ کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.